السلام علیکم۔ فیصل ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے ڈاکٹر محمد فیصل مصطفی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پرانے لوگ اپنے بچوں کو ایسے رسالے کتابیں لا کے دیتے تھے کہ اس سے ان کو صحت کے متعلق معلومات رہیں۔ مثال کے طور پہ گھی کے خواص، دہی کے خواص، دودھ کے خواص، مکھن کے خواص، سبزیوں کے خواص، پھلوں کے خواص۔ اسی طریقے سے حکیم سعید صاحب کی ایک کتاب جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے 4 رطوبتیں ہیں: خون، سودا، صفرا، بلغم۔ وہ ایک کسی خاص تناسب سے ہر ایک کے وجود میں رہتی ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو ان کا توازن بگڑنے سے جو بخار ہوتا ہے وہ خود ایک دوا ہے۔ وہ توازن کو صحیح کرنے کے لیے ہی بخار ہوا ہے کہ پھر سے وہ رطوبتیں متوازن ہو جائیں۔ اس کا تدارک صرف پانی سے کرنا چاہیے اور کچھ نہیں کھانا چاہیے، بھوکے رہنا چاہیے۔ ہمارے بڑے، آپ کے بڑے پہلے بھوکے رہتے تھے، 1-2 وقت نہیں کھاتے تھے، 1-2 دن نہیں کھاتے تھے، صرف پانی پیتے تھے اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے۔ ایک اور کتاب میں نے پڑھی، اس میں وہ بھی کسی ایک اچھے حکیم کی لکھی ہوئی تھی، نام مجھے یاد نہیں۔ اس میں انہوں نے اس انداز سے بیان کیا تھا کہ 4 چھوٹی بیماریاں ہیں، ان کو مت روکو، یہ بڑی بیماریوں کی روک ہیں: نزلہ، بخار، کھانسی، اسہال یعنی کہ دست۔ ان کو روکنے سے بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو بالکل وہ صحیح لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نزلے کا علاج کرتے ہیں تو وہ بگڑ کے سر کے درد اور دائمی نزلے کا سبب بن جاتا ہے علاج۔ اگر بخار کا علاج کرتے ہیں تو وہ بگڑ کر دائمی بخار بن جاتا ہے، مستقل رہنے لگتا ہے۔ اگر جن کو اسہال ہوں اور انٹاکس لے کے اس کو روک دیں، یعنی کہ فساد اندر رک جاتا ہے، وہ اندر بگاڑ پیدا کرتا رہتا ہے، تو وہ بھی ایک بیماریوں کا جڑ بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب پرانے لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے، اسی وجہ سے وہ بیماریاں بھی کم تھیں۔ کورونا جب آیا اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جو بخار ہوتا ہے اس میں مریض کو آئسولیٹڈ کر دینا چاہیے، اس میں ہی بہتری ہے۔ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، بخار ہوتا تھا، نہ ہم کھیل سکتے تھے، نہ ہم اسکول جا سکتے تھے، پراپر بخار کا علاج ہوتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے بخار بگڑ جاتا تھا تو پراپر ٹائیفائڈ کا علاج ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس طریقہ کار میں بیماریاں کم تھیں۔ جب ہمارے والد صاحب نے اپنی لائف گزار لی، ہم نے انہیں کو فالو کیا، ہمارے گھر میں بیماریوں کی پرسنٹیج اسی وجہ سے کم ہے۔ میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے کو اپنائیں، پرانی باتوں کو یاد کریں، پرانے اصولوں کو یاد کریں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، پرانی کتابیں پڑھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، یا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پہ غور کریں۔